السلام علیکم ناظرین، ایران کے لوگ مر رہے ہیں، کرنسی ٹوٹ چکی ہے، ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے، پھر بھی ایک ایسا شخص ہے جس کی کرسی پچھلے 37 سالوں سے اب تک نہیں ہلی۔ سوال یہ نہیں کہ ایران میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ خامنائی کا اقتدار اب تک کیوں بچا ہوا ہے۔ ناظرین، 28 دسمبر کو ایران کی قومی کرنسی ریال میں ایسی تیز گراوٹ آئی کہ لوگوں کو یقین نہیں آیا اور اسی دن سڑکوں پر آگ لگنا شروع ہو گئی۔ شروعات مہنگائی سے ہوئی، لیکن چند ہی دنوں میں نعرے بدل گئے۔ اب مطالبہ ہونے لگا اقتدار کی تبدیلی کا، بالکل ویسے ہی جیسے 1979 میں ہوا تھا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، ہر تحریک انقلاب نہیں ہوتی۔ تو کیا اس بار ایران میں اقتدار کی تبدیلی ہوگی یا خامنائی ایک دفعہ پھر سے بچ نکلیں گے؟ اور ایران میں بھارتی شہریوں کی گرفتاری کی حقیقت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ ناظرین، 28 دسمبر کو ایران کے شہر تہران کے بازار کھلے تھے، لیکن ایک چیز غیر معمولی تھی، وہ تھی ایران کی کرنسی یعنی کہ ایرانی ریال۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور جا چکی تھی، اور آج مہنگائی کا مسئلہ ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی کو متاثر کر رہا تھا۔ ناظرین، 2009 سے 2022 تک ہر چند سال بعد ایرانی عوام سڑکوں پہ اتری ہے اور ہر دفعہ فوج نے انہیں کچل دیا، لیکن اس دفعہ کہانی قدرے مختلف تھی۔ اور اس دفعہ احتجاج اس وقت میں شروع ہوئے کہ ایران ہر طرف سے تنہا تھا۔ اس کے سب سے اچھے اتحادی شام کے صدر بشار الاسد کو باغیوں نے اقتدار سے ہٹا دیا۔ پھر 2025 تک اسرائیل کے حملوں نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ اور حماس کی علاقائی طاقت کو کافی حد تک کمزور یا توڑ کے رکھ دیا۔ معیشت گرنے لگی، مہنگائی دن بدن آسمان چھونے لگی، آمدن کم ہو چکی تھی، لوگوں کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ بالکل ایسے ہی حالات 1979 میں بھی تھے، تب بھی آگ بازار سے ہی اٹھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا۔ پھر بھی ایران کے حکمران رضا شاہ پہلوی کنٹرول نہ کاٹ سکے اور انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ مظاہرین کے نعرے گونجنے لگے، تانا شاہ مرد آباد، خامنائی مرد آباد، اور کچھ نعروں میں 1979 میں جلا وطن ہونے والے رضا شاہ پہلوی خاندان کی واپسی کا مطالبہ بھی سنائی دینے لگا۔ اور اس کے بعد حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انٹرنیٹ سروس بند کی گئیں، پھر لاٹھی چارج، گرفتاریاں ہوئیں اور دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کا شکار عام عوام کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز بھی ہوئیں۔ ایران کے شہر شیراز میں پولیس نے ایک شخص کو زمین پر گرا کے بری طرح پیٹا، تو اس کے جواب میں مظاہرین نے پروجیکٹائل پھینکے، ایک افسر پر پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی۔ حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ غصہ خود بخود اقتدار گرا دے گا، یا پھر کوئی اور بھی تھا جو کہ اس آگ کے بھڑکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل ایران میں کئی گروہ ہیں جو خامنائی کے نظام کو گرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اب تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان میں سب سے پہلا گروہ پیپل مجاہدین ہے، جسے MEK یا PMOI بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شروعات 1960 کی دہائی میں ایک اسلام پسند یونین کے طور پر ہوئی، جس نے 1979 کے ایرانی انقلاب میں شاہ کو اقتدار سے ہٹانے میں ایک اہم اور کلیدی رول ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جلا وطن آیت اللہ خمینی کی واپسی کا راستہ بھی ہموار کیا۔ لیکن اقتدار میں آتے ہی خمینی انتظامیہ نے اس یونین کو اپنے لیے خطرہ جانا، اور پھر سیکیورٹی فورسز، عدالتوں اور میڈیا کے ذریعے سے اسے کچل کے رکھ دیا۔ جو بچ گئے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اس کے بعد اس یونین نے تشدد کا راستہ اپنایا، اور صدر چیف جسٹس سمیت 70 سے زائد اعلیٰ رہنماؤں کا انہوں نے قتل بھی کیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی 1979 سے 1989 تک سپریم لیڈر رہے، پھر آیت اللہ علی خامنائی سپریم لیڈر بنے، لیکن اس یونین کے حملے بدستور جاری رہے، اور 2 دہائیوں تک مسعود رجوی کی قیادت میں انہوں نے ایران کی عام عوام اور افواج کے اوپر بہت سنگین قسم کے حملے کیے۔ لیکن پھر جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تو اس نے اپنے ملک سے مخالف جا کے صدام حسین کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ایران کے اندر ان کی حمایت بالکل ختم ہو گئی۔ اور ناظرین، دوسری بڑی کوشش تھی 2009 کے متنازع انتخابات کے بعد شروع کی گئی گرین موومنٹ، جس کی قیادت امیر حسین نے کی۔
جس کو 2010 تک کچل دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو آج بھی متحرک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ موجودہ حالات کے پیچھے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی کہ ایران کے شاہی نظام کے حامی، جس کی قیادت شاہ کے آخری بیٹے رضا شاہ پہلوی کر رہے ہیں۔ وہ آئینی بادشاہت مغرب کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ 37 سال سے اقتدار میں بیٹھے خامنائی کا ایران آج معاشی بحران، شدید مہنگائی، بین الاقوامی پابندیوں، بے روزگاری، کرنسی کی گراوٹ اور مسلسل عوامی احتجاج جیسے سنگین مسائل سے دوچار ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سے بادشاہت کی واپسی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ پہلوی خاندان کی واپسی سے ایران کو معاشی استحکام، عالمی قبولیت اور آزادی مل جائے گی، اور ان مطالبات کے بعد 65 سالہ رضا شاہ پہلوی نے وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ وہ تقریباً 50 سال سے امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور امریکہ، اسرائیل اور اس کے الائز کے ایک باقاعدہ پپٹ ہیں۔ کئی دفعہ خامنائی کے اقتدار کو گرانے کے خواب انہوں نے دیکھے ہیں، لیکن ہر دفعہ وہ ناکام رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور ہے، جس کو IRGC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ براہ راست خامنائی سے وفاداری کا حلف لیتی ہے۔ ملک میں احتجاج کو کنٹرول کرنا، گرفتاریاں، انٹرنیٹ بند کرنا، سب کچھ IRGC کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ فوج کے۔ دوسری بات، خامنائی صرف ایک حکمران نہیں بلکہ اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی ہیں۔ اس لیے مظاہرین کو فسادی، غیر ملکی ایجنٹ اور اسلام دشمن قرار دے دیا جاتا ہے، جس کے باعث کوئی قومی سطح کی متحد تحریک آج تک نہیں بن پائی۔ لیکن اس دفعہ حالات کچھ مختلف ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالات پہلے سے کہیں زیادہ سنگین، کیونکہ اب یہ تحریک صرف ایران کی حد تک محدود نہیں بلکہ برطانیہ سے لے کے امریکہ تک جہاں جہاں بھی ایرانی شہری رہتے ہیں وہ سبھی اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہاں تک کہ برطانیہ کے مظاہرین نے ایرانی سفارت خانے سے اسلامی جمہوریہ کا جھنڈا اتار کر 1979 سے پہلے والا پہلوی بادشاہت کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ اس دوران خبر آتی ہے کہ امریکی حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر ممکنہ فوجی حملوں کے آپشنز کے اوپر بریفنگ دی ہے، کیونکہ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اقتدار کو خوف صرف سڑکوں سے نہیں بلکہ تاریخ سے بھی ہے۔ 1979 میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی مکمل طور پہ بدل گئی، اور اسی سال 4 نومبر کو ایرانی طلبہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پہ حملہ کر دیا تھا، اور یہیں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اور اس وقت سے اب تک کھڑی اسلامی حکومت نے بھی ایران اور اسرائیل کے خلاف سخت سے سخت پالیسیاں اپنائی ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔